السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یقیناً آپ سب نے جمعے کی نماز ادا کر لی ہوگی۔ کافی دنوں سے کچھ سوالات اکٹھے ہوئے تھے میرے پاس، تو میں نے کہا کیوں نہ ان کے جواب بھی انشاءاللہ دے دیے جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی سوالات میرے پاس اکٹھے ہوئے ہیں یقیناً میں ان سب کے جواب آپ کو ضرور دوں گا، لیکن مختصر سے کر کے، اور کوشش کروں گا کہ ہر جمعے والے دن انشاءاللہ ہر جمعے کے جمعے آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو دیے جائیں۔ میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا، بلکہ یقیناً آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے مطابق میں آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا۔ آپ کے سامنے یہ چینل کی حافظ طلحہ اسلام نقش بندی یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، اور یہ میرا نمبر بھی ساتھ ہی چل رہا ہے۔ اس نمبر پر آپ واٹس ایپ کے ذریعے اپنے سوالات کے جواب پوچھ سکتے ہیں، لیکن میں اگر فری ہوا تو ضرور دیا کروں گا، لیکن اگر میں نہ بھی دے سکا تو ہر جمعے کے دن آپ کے سوالوں کے جوابات ضرور دیے جائیں گے۔ اب سوالوں کا آغاز کرتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال آیا تھا میرے پاس کہ بدعت کیا ہے اسلام میں۔ تو اس بات کو آپ سمجھیں سب سے پہلے کہ بدعت کیا ہے، کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو چیز نہیں تھی اب آپ کر رہے ہیں وہ بدعت کہلاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ مانا کرتے ہیں، لیکن اگر بدعت کی صحیح شرعی لحاظ سے میں آپ کو اس کا معنی سمجھانے کی کوشش کروں تو میں یوں کہوں گا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائی ہوئی چیزوں کو، یعنی کہ مقررہ کردی چیزوں کو تبدیل کر کے کرنا، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ یعنی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مقررہ کردی چیز کو تبدیل کر کے آپ کریں گے تو یہ بدعت کہلائے گا۔ یعنی کہ نماز کو آپ ظہر کی 4 رکھتے ہیں، آپ 2 پڑھیں گے تو یہ بدعت کہلائے گا۔ اسی طرح اذان اللہ کے نبی نے بتائی ہے، آپ اس میں اضافہ کریں گے تو بدعت کہلائے گا، کمی کریں گے تو بدعت کہلائے گا۔ تو میرا خیال ہے بدعت کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مقررہ کردی چیزوں کو تبدیل کر کے کرنا یہ بدعت کہلاتا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ تو اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک یہ کہ ایک حقوق اللہ، اب آیا پتہ نہیں بھائی نے کون سا سوال کیسا پوچھا ہے، کہ حقوق اللہ کے بارے میں پوچھا ہے یا حقوق العباد کے بارے میں پوچھا ہے، تو میں دونوں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قیامت میں سب سے پہلے حقوق اللہ کے بارے میں جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، حقوق اللہ کی بات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، جو سب سے پہلے اللہ کے حقوق کے بارے میں جو سب سے پہلے چیز پوچھی جائے گی وہ نماز ہے۔ اور حقوق العباد میں جو اللہ رب العزت سے بندے سے سوال کرے گا، حقوق العباد میں یعنی کہ بندوں کے حقوق کے بارے میں جو سب سے پہلے سوال ہوگا وہ کسی نے جس کو قتل کیا ہوگا اس کے بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ قتل بہت بڑا ایک جرم ہے، اور اللہ کے ہاں حقوق العباد میں سب سے پہلے یہی سوال ہوگا کہ تم نے اس کو کیوں قتل کیا۔ حضور کا اختیار کیسا ہے؟ تو بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں ہم پر فرض کر دی ہیں۔ ایک صحابی آئے، وہ تو بعد میں ہوئے نا صحابی، پہلے وہ شخص آیا کہ یا رسول اللہ کتنی نمازیں آپ کی فرض ہیں؟ کیا 5؟ 5 پڑھنی ہوں گی؟ کیا جی 5 پڑھنی ہوں گی؟ کیا ملے گا؟ کیا جنت ملے گی؟ یہ یا رسول اللہ 5 مجھ سے پڑھی نہیں جائیں گی، تو کیا حکم ہے؟ تو فرمایا چل ایسا کر تم 2 پڑھ لیا کرو، تمہیں 5 کا ثواب مل جائے گا۔ تو بھائی میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اختیار آپ کو کیا چاہیے، یا کیسا آپ اس سے زیادہ اختیار سمجھتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ تو معبود ہے ہمارے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام محبوب ہیں۔ اللہ چاہے سب کچھ کر سکتے ہیں، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو جو کچھ ملا وہ میرے اللہ رب العزت کی وجہ سے ملا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اتنی بیان ہم لوگ کر دیتے ہیں کہ اللہ کی شان کو ہم کم کر دیتے ہیں، لیکن نہیں بھائی، اللہ اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں۔
اللہ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بھی بنایا، جن کو پیدا بھی فرمایا، سارا کچھ میرا اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جو ہے وہ کرنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حنفی لوگوں کے پاس ساری حدیثیں ضعیف ہیں، وضاحت کریں حدیث کے اندر۔ مجھے یہ بات آپ نے بتانی ہے کہ کون سی ایسی حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ہو کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ مقتدی نہ پڑھے۔ سیاستہ کی صحیح حدیث ہونی چاہیے اور اس کو کسی نے ضعیف نہ کہا ہو، سیاستہ کی حدیث ہو اور اس کو ضعیف نہ کسی نے کہا ہو۔ تو میرے نبی نے کہا ہو کہ مقتدی امام کے پیچھے نماز کے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز مقتدی کی نہیں ہوگی، بلکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب امام تکبیر کہے تمہارا کام ہے تکبیر کہنا، جب امام رکوع کے لیے تکبیر کہے تمہارا کام ہے رکوع کے لیے تکبیر کہنا، اور امام کہے وَلَضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، پھر تمہارا کام ہے آمین کہنا۔ بلکہ امام مسلم وہ کہتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو بھائی میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اور صحیح حدیث کیا ہو سکتی ہے؟ سوال ہے کہ بعض اوقات ٹی وی میں یا ایل سی ڈی میں تلاوت لگی ہو تو سجدے والی آیت سنی جائے تو کیا اس صورت میں سجدہ واجب ہوگا؟ تو بھائی اس صورت میں سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے کہ انسان آپس میں بھائی بھائی ہے، یہ بات کرنا کیسی ہے؟ تو میرے پیارے بھائی یہ سوال تو بالکل ایک عجیب ہے۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ انسان آپس میں بھائی بھائی، لیکن ایسا نہیں ہے، ہمارے نزدیک ہمارے اسلام میں ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ بات کہنا بالکل درست ہے، اور یہ بات کہنا کہ انسان آپس میں بھائی بھائی ہے تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ اور مسلمان مسلمان کا آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی کہ مسلمان ہو دوسرا بھی مسلمان ہو، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دوسرا آیا انسان بھائی بھائی نہیں ہو سکتا۔ پھر اگر دوسرے انسان آپس میں بھائی بھائی ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ابو جہل اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھائی بھائی ہو گئے، یعنی کہ پھر آپ اور ابو جہل کو پھر ہم محاسبہ کریں گے یہ بھائی بھائی ہو گئے، یعنی کہ سکھ اور آپ یا آپ بھائی بھائی ہو جائیں گے۔ نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سوال رفع الیدین کا حکم شرعی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بھائی جان سب سے پہلے بات یہ ہے کہ رفع الیدین مطلب کہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہنا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رفع الیدین کرتے رہے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آخری عمر میں رفع الیدین کو چھوڑ دیا تھا سرکار نے۔ تو امام ابو حنیفہ آپ اس بات کو لیتے ہیں کہ سب سے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آخری عمر میں سرکار نے چھوڑ دیا تھا، یعنی کہ رفع الیدین کرنا، تو اس لیے ہم مطلب کہ نہیں مانتے، کر لیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، نہ کریں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آخری عمر میں سرکار نے رفع الیدین نہیں کیا۔ اگر آپ اس بات پر پابندی لگائیں گے کہ جی رفع الیدین کریں گے تو نماز ہوگی تو یہ بھی غلط ہے، اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں کریں گے تو نہیں ہوگی یہ بھی بھائی غلط ہے۔ تو آپ کر لیں نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوشش یہی کریں کہ نہ ہی کیا جائے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ نے آخری عمر میں نہیں کیا۔ سوال ہے کہ سورۃ ملک جو پڑھنے کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، کیا ہم اس کو سننے سے کیا فضیلت حاصل ہو جائے گی ویسے ہی جیسے آقا نے بتائی ہے؟ تو بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بات یاد رکھیے گا، عبادت کا قیاس کبھی نہ کریں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پڑھنے کی فضیلت ہے، آپ اس کو سننے میں لیں گے تو یہ آپ اس کے خود جرمدار ہوں گے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنے کا حکم فرمایا، پڑھنے کی وہ فضیلت ہے، سننے سے بھی ثواب ہوگا، لیکن جو پڑھنے کی فضیلت آپ نے بتائی ہے وہ پڑھنے سے ہی ہوگی، سننے سے نہیں۔ بولی والی کمیٹی کیسی ہے؟ قطعاً حرام ہے، بولی والی کمیٹی ڈالنا بھی حرام اور اس کے ساتھ شامل ہونا بھی حرام۔ کیوں؟ بولی والی کمیٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے جس کی پہلے نکل آئے وہ بقایا پیسے نہیں دیتا، اور جس کی نہیں نکلتی وہ پیسے دیتا رہتا ہے، تو بھائی یہ جوے کی مانند بھی آتا ہے، سود کی مانند میں بھی آتا ہے، یہ حرام ہے۔
ایک دوست نے پوچھا ہے کہ ایئرپورٹ سے باہر نکل رہا تھا، وہاں موبائل پڑا ملا، وہاں کوئی نہیں تھا، تو کیا میں اس موبائل کو استعمال کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے میرے اوپر کیا شرعی حکم ہے؟ پہلی بات، آپ یہ بات اچھی طرح سے گمان کر لیں کہ اگر تو آپ کا مطلب کہ آپ کا گمان ہے کہ کسی مسلمان کا موبائل تھا، تو یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی مسلمان کا موبائل ہے، تو پھر مسلمان کی چیز آپ کے پاس امانت ہے، تو کوشش کریں پہلے تو ادھر ادھر ڈھونڈیں، اگر تو وہ مل جائے ٹھیک، نہیں تو آپ کو پتہ وہاں پر دفتر وغیرہ یا کاؤنٹر وغیرہ بنے ہوتے ہیں، وہاں جائیں، وہاں سے پوچھ تاچھ کریں۔ اگر پھر بھی نہیں ملتا تو اگر آپ متوسط ہیں، یعنی کہ آپ کے حالات نہیں ٹھیک اور آپ اس کے حق رکھتے ہیں کہ آپ وہ استعمال کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ موبائل ٹھیک ٹھاک ہیں، یعنی کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، تو آپ پھر موبائل استعمال نہ کریں، وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کوشش کریں کہ اس کو اس نامعلوم فراد کی مطلب طرف سے صدقہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ نے وہ صدقہ کر دیا لیکن پھر وہ شخص ڈھونڈتا ہوا آپ کے پاس واپس آ جائے، پھر آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کو اس کے پیسے ادا کریں گے۔ قرآن پاک میں یاقوت کا ذکر آیا ہے، کیا ہم اپنی انگوٹھی میں لگا کر پہن سکتے ہیں؟ جی بالکل، پہننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ مرد بھی پہن سکتے ہیں، عورت بھی پہن سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مرد کو 4.5 ماشے سے کم جو ہے نا وہ پہن سکتا ہے چاندی کی انگوٹھی، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اس نظریے سے پہننا کہ یعنی کہ یاقوت پتھر سے ہمیں کوئی تاثیر ملے گی، تو یہ ہمارا مذہب اس کا بالکل قائل نہیں آپ لوگوں کو کرتا۔ ہمارا مذہب اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا، پھر تو یہ بات بتوں جیسی ہو گئی، یعنی کہ بت بھی یعنی کہ پتھر تھے اور یہ بھی پتھر ہی ہیں، آپ ویسے پہن سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر تاثیر سمجھ کے پہنتے ہو تو یہ گناہ ہے۔ فلمی گانوں کی طرز پر نعت پڑھنا کیا جائز ہے؟ بھائی احتیاط کریں، احتیاط ضروری ہے۔ آپ تو بالکل ٹھیک اپنے ذہن سے پڑھ رہے ہوں گے، لیکن اگلا بندہ اگر اس بات سے یعنی کہ فتنہ اس کے دل میں آئے تو یہ آپ کے لیے ناجائز ہے۔ احتیاط ضروری ہے، احتیاط کریں، نہ پڑھیں بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ گناہ ہے، نہ ہی پڑھیں تو اچھی بات ہے۔ انشاءاللہ العزیز اتنے ہی، اب مجھے اجازت دیجیے۔ میری کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالوں کے جوابات صحیح طریقے سے آپ تک پہنچائے جائیں اور آپ کو شریعت محمدی کے ساتھ آپ کو جواب دیا جائے، اور یہ کوشش رہے گی انشاءاللہ العزیز اگلا جمعۃ المبارک تک۔ اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال ہیں تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں ضرور، میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دوں گا۔ اگر کسی کا سوال کرنے سے اگر کسی کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو بھائی میری قبر تو روشن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق، کلمہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔